اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ کی آیت 86 تا 93 آج زیر مطالعہ ہے۔ آج کے درس کے 4 موضوعات ہیں سامعین کرام۔ نمبر 1 ان میں سے یہ ہے کہ منافق کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ دوسرا، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا، جو لوگ کلمہ اسلام کا اقرار کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے وہ جھوٹے ہیں۔ چوتھا جو ہے، اگر مال کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان کوئی نیک عمل نہ کر سکے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 86 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور کوشش کرو، جہاد کرو، کوشش کرو رسول کے ساتھ مل کے۔ استأذنک، اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، اولو الطول، صاحب استطاعت لوگ، منہم، ان میں سے، وقالو، اور کہتے ہیں، ذرنا نکم مع القاعدین، آپ ہمیں رہنے ہی دیجئے تاکہ ہم جو لوگ گھروں میں ہیں، ذرنا ہمیں چھوڑ دیجئے، ہمیں رہنے دیجئے، نکن ہو جائیں ہم مع القاعدین، ان لوگوں کے ساتھ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قائد، آپ کو میں نے بتایا قائد جو ہے یعنی مجاہد، کیا متضاد جو ہے قائد یعنی گھر پہ بیٹھے رہنے والے۔ ردو، وہ اس بات پہ خوش ہو گئے، خوش ہیں، بِأَن يَكُونُوا، کہ وہ ہو گئے، مع الخوالف، پیچھے، خوالف، خالفہ کہتے ہیں سامعین کرام اس عورت کو جو گھر میں بیٹھی ہے، خوالف اس کی جمع ہے۔ ردو بِأَن يَكُونُوا مع الخوالف، وہ اس بات پہ خوش ہو گئے کہ وہ ہو گئے بیٹھی رہنے والی عورتوں کے ساتھ۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بہرحال سامعین اکرام، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے اس کا مطلب یہ ہے
یعنی اس میں کچھ نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان باللہ صحیح نہیں ہے، یعنی اللہ پہ آپ کا ایمان خالص اللہ پہ ایمان نہیں ہے، یا اگر ان الفاظ کو میں سمجھنے کے لیے اور آسان کر دوں کہ دنیا میں اگر آپ کے ہونے کا مقصد اللہ نہیں ہے، اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، اس کے برمقابل آپ دھوکہ کھا گئے اور ظاہر کو اصل سمجھ لیا اور ظاہر پہ فریفتہ ہو گئے اور ظاہر کو دل دے بیٹھے، یعنی ظاہر مطلب دنیا اور ما فیہا، جس کی تفصیل موجود ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ یعنی آپ نے ایک دھوکہ کھا لیا۔ اب دیکھیں یہ لوگ جو دھوکہ کھا گئے تھے، مدینے کے لوگوں کی چلیں بات کر لیتے ہیں۔ مدینے کے جو مسلمان لوگ تھے اور یہ صاحب استطاعت بھی تھے، اسلام جب مدینے میں آیا یہ شروع سے وہ نہیں تھے، شروع سے ایمان نہیں لائے تھے، یہ بعد میں ایمان لائے، یعنی اس میں سے کافی لوگ جو ہیں بدر کے بعد ایمان لائے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو جتھا ایک بن گیا ہے اور یہ مہاجرین نے انصار کے ساتھ مل کے ایک مشرکین مکہ کو شکست دے دی، 70 آدمی ان کے مردار کر دیے اور 70 کو قیدی بنا کے لے آئے، تب ان کی نظروں میں ظاہر ہے کہ دنیا دار کی نظر جو ہے وہ دنیا تک ہوتی ہے۔ جب تک بدر کی جنگ نہیں ہوئی تھی وہ کمزور سمجھ رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی جنگ بدر میں اور مشرکوں پہ ان کو فتح مبین عطا فرمائی، تو یہ لوگ جو ہے پھر دب بھی گئے اور مرعوب بھی ہو گئے، تب یہ ایمان لائے۔ اور ایمان بھی کیسے لائے؟ زبان سے، جیسے ہم نے ہمارا ایمان بھی زبانی ہے۔ سامعین کرام ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، زبانی ایمان ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ صاف بات یہ ہے، اللہ ہمارا مقصود و محبوب و مطلوب واحد نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے تو کرتا ہوگا، لیکن دنیا ہی اس کو مقصود و محبوب و مطلوب ہے۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں اور دنیا دار لوگ اس کا آپ تذکرہ سن رہے ہیں کہ اس کا حشر جو ہے کس کے ساتھ ہوگا۔ میں اپنے آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا، قرآن آپ بھی سمجھیں، اگر آپ مجھ سے مختلف سمجھیں تو مجھے بھی بتائیں کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، بات تو ایسی ہے، تو پھر میں بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ بھئی کیا بات ہے۔ تو یہاں یہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، اب جو مختصر بات یہ ہے کہ جو اللہ کو اپنا مقصود واحد نہ بنائے، مطلوب واحد نہ بنائے، محبوب واحد نہ بنائے، دھوکہ کھا جائے دنیا کی ظاہر کی زندگی پہ۔ اب وہاں کے لوگوں کا میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو وہاں کے منافق تھے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، جو فخر موجودات ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو اس کائنات کے باعث ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاک کو نہ پیدا کرتا، کائنات کو نہ پیدا کرتا۔ تو وہ موجود ہیں، بذات خود موجود ہیں، ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہے، لیکن ہیں دنیا دار، دل میں ان کے اللہ نہیں ہے، دنیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان جانتے بوجھتے حق سے انحراف کر لے، حق والوں کو اپنے دل میں اہمیت نہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ آج کی آیات کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ لوگ جو زبانی طور پہ مسلمان ہو گئے تھے، اب تبوک کی جنگ کا وقت تھا اور سخت جنگ تھی، گرمی تھی، میوے پکے ہوئے تھے اور یہ لوگ فارغ نہیں تھے، یعنی اپنے آپ کو فارغ نہیں سمجھتے تھے۔ تو پھر یہ ہے نا کہ اب ظاہر ہے کہ جب صورت نازل ہوئی کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، یہ آیت جو ہے
غزوہ تبوک کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نفیر عام میں نے آپ کو کہا تھا، نفیر عام ہو گیا، چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو پھر یہ ہوا کہ یعنی ان میں سے جو لوگ صاحب استطاعت تھے، یعنی منافق جو صاحب استطاعت تھے، تو وہ پھر بہانے بنانے لگے کہ حضور ہمیں اجازت دے دیجئے اور یہ ہے اور وہ ہے، مختلف بہانے۔ اور ان کی ایسے عقل پہ یعنی پردے پڑ گئے کہ حضور کی معیت کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور جا رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ حضور کو کہتے حضور آپ بیٹھیں ہم جائیں گے، اور انہوں نے خود حضور کو بھجوا دیا اور یعنی خود جو ہے بیٹھے رہنے کو ترجیح دے دی۔ تو اب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان آیت میں فرما رہا ہے کہ ان کے دلوں پہ میں نے مہر لگا دی ہے بسبب اس صحیح ایمان نہ لانے کے۔ یہ الفاظ میرے آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ صحیح ایمان نہ لائے، اب ہر قدم ان کا غلط ہوگا۔ اگر کوئی صحیح بھی ہوگا تو وہ بے نتیجہ ہوگا، کیونکہ نمازیں پڑھتے تھے، سامعین کرام روزے رکھتے تھے۔ بعض لوگ غزوہ تبوک میں، یعنی ان میں سے بعض لوگ غزوہ تبوک میں بھی گئے تھے، لیکن وہ وہاں بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو ان کے دلوں پہ کیسی مہر لگ گئی ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سمجھ ہوتی، دیکھیں سمجھ کی کیا بات ہے، میں تھوڑا سا اس پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک جگہ جو ہے، یعنی ایک پلیٹ میں جو ہے ہیرے جواہرات رکھے ہوئے، یا دوسرا ایک خانہ ہے تو اس میں بچھو ہیں، ایک پلیٹ ہے اس میں بچھو ہیں، یا ایک پیالہ ہے بند پیالہ ہے اس میں بچھو نکل تو نہیں سکتے۔ اب آپ ہیرے جواہرات کو چھوڑ کے اگر آپ کو یعنی موقع دیا جائے کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، تو اب کوئی ہیرے جواہرات کو چھوڑ کے اگر وہ بچھوؤں کا انتخاب کر لے تو آپ اسے بیوقوف نہیں کہیں گے۔ دیکھیں آخرت کی زندگی جو ہے دنیا کے مقابلے میں قلیل ہے، یہ ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اب جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ بھی قلیل ہیں، آخرت کی نعمتیں دائمی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ پریشانیاں بھی ہیں، آخرت کی نعمتوں کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب عقل والے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ بھئی تم یہاں دنیا میں اپنے آپ کو جد و جہد، یعنی خود آپ جد و جہد کا راستہ اپناتے ہو کہ آرام طلبی کا نتیجہ دوزخ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے آرام طلبی کا نتیجہ دوزخ ہے، اور جد و جہد اللہ کی راہ میں جد و جہد کا نتیجہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو ان لوگوں نے دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح دے دی اور آخرت کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ طبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی، فہم لا یفقہون، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ سامعین کرام پہلے ہی یہی معاملہ ہے، ہم نے ظاہری عیش و آرام کو ترجیح دے دی ہے اور آخرت کی نعمتوں کو ہم اپنے اعمال، اپنے عقیدے سے ٹھکرا رہے ہیں۔ اگر میں ایک جملہ جو ہے وہ بالکل صاف انداز سے، بالکل واضح انداز سے، کہ ہمارا عقیدہ دنیا پہ بن گیا ہے، آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے، اور خواہشات نفس پہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، ہم بھی اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، اور یہی خیر خواہی ہے جو قرآن یعنی میں بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اب یہ میں نے تو آپ کو بتا دی تھی۔ اچھا، اب اللہ فرما رہے ہیں لیکن الرسول، لیکن رسول جو ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اور جو ایمان لائیں ان کے ساتھ، جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ جاہدو، وہ جد و جہد کرتے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ اولئک لہم الخیرات،
ان کے لیے بھلائیاں ہیں، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، ساری بھلائیاں انہی کے لیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں، زندگی کے امتحان میں کامیاب ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، تھوڑا سا آپ اگر گرامر میں دلچسپی لگتے ہیں تو اس میں دو صیغے یہ تاکید کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اولئک المفلحون یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہم اولئک یہ لوگ ہم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں مراد پانے والے ہیں اور کامیابیاں سمیٹنے والے ہیں۔ اب کیا ان کا نتیجہ ملے گا کہ یہ جد و جہد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کے ساتھ۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے باغات جس کے ضمن میں نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، یعنی مثال کے طور پہ کوئی آپ سے کہے کہ بھئی 1 گھنٹہ تم کام کرو تو تمہیں $100 ملیں گے، مثال کے طور پہ عرض کرو، 1 گھنٹہ کام کرو تمہیں $100 ملیں گے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے تم 1 گھنٹہ کام کرو تم $1,00,000 ملیں گے، تو 100 اور $1,00,000 میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تو ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ دنیا کی تو تھوڑی سی زندگی ہے، اگر اس میں آپ نے اپنی خواہشات نفس کو ترجیح دے دی تو پھر یہ ہے کہ آخرت میں تو پھر عذاب ہے۔ خواہشات نفس ہی اصل چیز ہے نا، کہ آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی، آپ اپنی خواہش پہ اب چل رہے ہیں، اللہ کی ہدایت کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، آخرت کی کامیابیاں جو ہے یہ وہ بڑی کامیابیاں ہیں، بہت بڑا اجر عظیمہ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہم نے بہت عظیم الشان اجر تیار کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام، وہ جو جنت کے تھوڑے بہت آپ تذکرے سنتے ہیں وہ کیا ہے؟ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، جو تمہارا دل چاہے گا وہاں تمہیں وہ نعمت ملے گی۔ اور وہ یہ نعمتیں تو یہاں آپ کھانا کھا لیں تو پھر باتھ روم بھی جانا پڑتا ہے، یہاں آپ دنیا میں رہتے ہیں دھوپ کی سختیاں بھی آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی برفانی ہوائیں بھی پھر آپ اپنے اوپر گرم کپڑے لاتے ہیں۔ وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں تو بیت الخلاء نہیں ہے۔ جنت کی خوراکوں کے نتیجے میں وہ تو بہترین خوراکیں، اور بس اس کا تو کیا کہنا ہے۔ وہاں تو کوئی بس کھانا پینا جتنا، یہاں تو آپ ایک کڑھائی جو ہے، ایک چکن کڑھائی اکیلے نہیں کھا سکتے، وہاں تو آپ 20 کھا لیں، 1000 کھا لیں، کچھ بھی نہیں، کھاتے رہیں جتنے مرضی کھائیں۔ اور وہ پھر جنت کی خوراکیں، وَلَحْمَ الطَّيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو یہ چاہیں گے۔ پرندہ اڑ رہا ہوگا، مثال کے طور پر اڑ رہا ہوگا، بھئی اس کا گوشت بڑا اس کا گوشت چکھتے ہیں، وہ آ کے پلیٹ میں اس کا گوشت آپ کو تیار بھن کے تیار آپ کے سامنے آ جائے گا، کھاؤ بھئی۔ دوسرا پرندہ یار جس کا ٹیسٹ چکھتے اس کا مختلف ہوگا، وہ آپ کے سامنے باربیکیو آپ چاہیں، سالن چاہیں، باربیکیو چاہیں، قورمہ چاہیں، چاول کے ساتھ کھانا چاہیں، یہ مثال کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ تو ایک ایسی نعمتوں کی جنت ہے کہ بس اس کا تو کیا کہنے۔ تو یہ ساری کیا، یہ بس تھوڑا سا آپ اپنا رخ تبدیل کر لیں، اللہ کی طرف کر لیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف رخ پھیر لیں، اللہ ہی کے لیے زندگی گزاریں، اور خوب جد و جہد اور محنت کریں۔ آرام طلبی اور آرام کی زندگی یہ نہیں ہے، یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ انسان کی کامیابی کا راستہ کوشش میں اور محنت میں ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، اس کے راستے میں آپ خوب محنت کرتے ہو، مال و جان سے خوب محنت کرتے ہو، لگے رہتے ہو۔ فملاقی، اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ بس امید رکھو تو کہ تمہاری اس سے ملاقات
رحمت کے انداز میں ہو جائے گی۔ ملاقات تو سب کی ہوگی اللہ سے، لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ شدید غصے کے عالم میں ملاقات کرے گا، اور دوسرے وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ بہرحال غصے کی باتیں ہوں گی۔ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل رہو اس دوزخ میں، مجھ سے بات نہ کرو۔ بہرحال یہ سامعین کرام یہ مضمون ہے ان آیات میں، اور ایک آیت میں کوشش کرتا ہوں کہ اور پڑھ لوں۔ وجاء المعذرون، اور معذرت کرنے والے آئیں گے آپ کے پاس، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں۔ یہ جو آیت ہے سامعین کرام یہ اس مرحلے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم دے دیا تھا، قرآن کی آیت آ گئی تھی۔ اب جو دیہاتی تھے، ارد گرد کے دیہاتی لوگ تھے، ظاہر ہے ان میں بھی ایسے لوگ تھے جو کمزور ایمان کے تھے، تو اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ وجاء المعذرون، آپ سے دیہاتیوں میں، من الاعراب، دیہاتیوں میں سے، جاء المعذرون، کچھ عذر کرتے ہوئے آئیں گے، لیؤذن لہم، تاکہ ان کو بھی اجازت دے دی جائے، کس چیز کی؟ گھر پہ بیٹھے رہنے کی۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے۔ سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، جلد ہی پہنچ جائے گا کافروں کو، سیصیب، جلد ہی پہنچ جائے گا، الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، منہم، ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ لیسا، یعنی یہ اچھا یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، سپارہ بھی وہ ہونے والا ہے۔ لیسا علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی حرج ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہیں ہے حرج ان پہ بھی، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، کہ وہ خرچ کریں، یعنی سفر کی استطاعت نہیں رکھتے، حرجن، کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا اللہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش ہوں، نصحو، خیر خواہ ہوں، اللہ کے اور اس کے رسول کے، یعنی دل سے مومن ہوں، اور پھر کوئی وہ آ جائے، رکاوٹ آ جائے تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا، کیونکہ ان کی استطاعت نہیں تھی۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر، ما نہیں ہے، علی المحسنین، نیکوکاروں پر، من سبیل، کوئی الزام۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ ولا علی الذین، اور حرج ان لوگوں پر بھی نہیں ہے، ولا علی الذین، نہیں ہے ان لوگوں پر، کیا حرج، کوئی الزام، اذا ما اتوک، کہ وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، ان کے پاس سواری نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو دور کا سفر تھا، سواری کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تھا، تو ایسے لوگ جن کے پاس سواری نہیں تھی آپ کے پاس آتے تھے کہ حضور ہمیں سواری دے دیجئے، ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ اذا، جب، ما اتوک، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کریں، یعنی سواری کا انتظام کر دیں، آپ ان کو کہتے ہیں، قلتا، آپ ان کو کہتے ہیں، لا اجد ما احملکم علیہ، لا اجد، میں نہیں پاتا، ما احملکم علیہ، کہ میں ایسی چیز، ایسی چیز، احملکم علیہ، جس سے میں تمہیں اس پہ سوار کر دوں، یعنی سواری میں بھی نہیں پاتا۔ تولو، وہ لوٹ جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، اور ان کی نگاہیں، تفیدو، بہتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، حزناً، اس غم سے، اللہ یجدو، کہ وہ نہیں پاتے، ما ينفقون، کہ وہ خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔
سامعین کرام، وقت ذرا کم ہے، آپ آج ترجمہ سنا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، کہ ایمان لے آؤ اللہ پہ، وجاہدوا مع رسولہ، اور کوشش کرو رسول کے ساتھ دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو۔ استأذنک، تو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اولو الطول، صاحب استطاعت لوگ، منہم، ان میں سے، وقالو، وہ کہتے ہیں، ذرنا، چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن، ہو جائیں ہم، مع القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، ردو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے کہ وہ ہو جائیں خوالف، بیٹھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، فہم لا یفقہون، اب ان کو سمجھ نہیں ہے۔ لیکن الرسول، لیکن رسول، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ محنت کرتے ہیں اپنے مال و جان کے ساتھ۔ جہاد، یہاں جہاد کے لفظ ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے، بلکہ کوشش ہے، جد کہتے ہیں کوشش کو، جاہدو، کوشش کرتے ہیں اپنے مال و جان کے ساتھ، اولئک لہم الخیرات، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری، اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، بہہ رہی ہیں مطلب جنت تو تیار ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آتے ہیں، جاء آتے ہیں، المعذرون عذر کرتے ہوئے کچھ لوگ، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، صحرا نشینوں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ آپ ان کو اجازت دے دیں، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور جھوٹ بولا، وقعد الذین، بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین کفروا منہم، جلد ہی پہنچے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان میں سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، لیس علی الضعفاء،
نہیں ہے ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ينفقون، کہ وہ کوئی خرچ کر سکیں، حرجن، کیا نہیں ہے کوئی حرج، کوئی الزام نہیں ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب کہ وہ خیر خواہی رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی منافق نہیں ہے، ما علی المحسنین من سبیل، جو مخلص ہیں ان پہ کوئی الزام نہیں ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ولا علی الذین، اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے، اذا ما اتوا کا، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں، لتحملہم، کہ آپ ان کو سوار کر دیں، قل، تو آپ کہتے ہیں، لا اجد ما احملکم علیہ، میں نہیں پاتا کوئی سواری جس پہ تمہیں سوار کروا دوں، تولو، وہ پلٹ جاتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں بہتی ہیں آنسوؤں سے، حزناً، اس غم سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے جو کچھ خرچ کر سکیں۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. When a chapter is revealed stating, "Believe in God and strive with His messenger," the prominent among them ask you for exemption. They say, "Allow us to stay with those who stay behind." رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. They prefer to be with those who stay behind. Their hearts were sealed, so they do not understand. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. But the messenger and those who believe with him struggle with their possessions and their lives. These have deserved the good things. These are the successful. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. God has prepared for them gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide forever. That is the great victory. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Some of the desert Arabs came to make excuses, asking to be granted exemption, while those who were untrue to God and His messenger stayed behind. A painful punishment will afflict those among them who disbelieved. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا
يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. There is no blame on the weak, nor on the sick, nor on those who have nothing to give, provided they are true to God and His Messenger. In no way can the righteous be blamed. God is forgiving and merciful. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. Nor on those who approach you, wishing to ride with you. And you said, I have nothing to carry you on. So they went away, with their eyes overflowing with tears, sorrowing for not finding the means to spend. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।